الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم. محبت میں ڈوب کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کے سروت، شہر یار ارم، تاج دار حرم، نو بہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا، نو شہ بزم جنت، دانائے سبل، مولائے قل، ختم الرسل، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جس انداز میں آپ کو درود پاک پڑھاؤں، مل کر کے پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، الحمدللہ اذان کے متعلق پارٹ 1 ہمارا ویڈیو ہیرا اسلامک چینل کے ناظرین کی خدمت میں پیش ہوا تھا، اور اب یہ پارٹ 2 الحمدللہ ہیرا اسلامک چینل کے ناظرین کے حوالے آج یہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. رسول اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو میری گزارش کہ آپ ہمارے اس ہیرا اسلامک چینل دھارواڑ کو آپ سبسکرائب کر لیں، ہمارے ویڈیوز کو دیکھنے کے فوراً لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اور یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی اور آپ اور کون سے ویڈیو چاہتے ہیں آپ ہمیں کمنٹ میں لکھ کر کے بھیج دیں. آئیے اپنی محفل کو یعنی اذان کے اس پروگرام کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے چلتے ہیں. پہلے ہم نے سنا تھا کہ کس کی اذان صحیح ہے، اور اذان کے متعلق متفرق مسائل بھی ہم نے سنے تھے، اور آج آگے مزید اذان کیسی ہو یعنی اذان کو کس طرح سے پڑھا جائے یہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج بہت ساری مساجد میں اذان ہوتی ہیں اور بہت سارے لوگ اذان دیتے ہیں. اذان کے کلمات کو کیسے پڑھنا چاہیے؟ تو اذان کے کلمات کو ٹہر ٹہر کر پڑھنا چاہیے. دونوں لفظ یعنی اللہ اکبر، یہ جو لفظ ہے اس کے بعد ایک اور اللہ اکبر ہے، یہ دونوں لفظ کو ملا کر ایک کلمہ ہے، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ دو کلمے ہیں، الگ الگ، ایک الگ ایک الگ. تو اس کو کس طریقے سے پڑھنا؟ اللہ اکبر یہ ایک کلمہ ہوا. اسی طریقے سے لہٰذا پہلے لفظ اللہ اکبر کی را کے پیش کو دوسرے لفظ اللہ اکبر کی لام میں ملا کر پڑھے. اور کیسے پڑھے؟ اللہ اکبر اللہ، را لام پیش رل، اس طریقے سے آپ کو اللہ اکبر پڑھنا چاہیے. اور یہ دونوں کلمے جب آپ پڑھ لیں گے تو یہ ایک کلمہ ہوا اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اب یہاں اس کلمے کو پڑھنے کے بعد کچھ دیر کھڑے رہیں، اس کو کہتے ہیں سکتہ، ٹہرنا. ٹہرنے کی مقدار کیا ہونی چاہیے؟ یعنی کتنی دیر اذان کے پہلے کلمے کو پڑھنے کے بعد رکنا چاہیے؟ تو فرمایا گیا کہ سکتہ ٹہرنے کی مقدار یہ ہے کہ جواب دینے والا جواب دے لے، اتنی دیر آپ کو کھڑے رہنا ہے. ٹھیک ہے؟ اتنی دیر اگر آپ کھڑے رہ جائیں گے انشاءاللہ رب العزت آپ کا جو نا یہ لفظ کہنا صحیح ہوگا. سکتہ نہ کرنا یعنی اذان کے بعد، یعنی کہ کلیمے اذان کے جو ہوتے ہیں، ان کلیمے کو پڑھنے کے بعد اگر آپ نہیں کھڑے ہوں گے اور پھر دوسرے جو نا کلیمے کو پڑھ لیں گے تو اس طریقے سے پڑھنے کو
مکرو کہا ہے، اور ایسی اذان کو دہرانا مستحب ہے، اچھا ہے کہ اس اذان کو واپس سے ایک بار پڑھا جائے، کیونکہ اس نے مکرو جو نا کر کے اذان کو پڑھا ہے۔ اذان کے کلمات جیسے سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ کے سامنے پڑھ کر کے سناؤں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اس طریقے کے کلمات جو نا اذان کے ہونے چاہیے، صاف صاف لفظ ہوں۔ بہت سارے لوگ اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، محمد الرسول اللہ، اور بہت سارے لوگ اشہدن لا الہ، اشہدن لا بولتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اشہدن نہیں ہے، اشہدو اللہ ہے، بالکل نون کی آواز لانا ہی نہیں چاہیے۔ بہت سارے مساجد کے اندر اذانیں جو ہوتی ہیں آواز نون کی آتی ہی آتی ہیں، لہٰذا جو الفاظ میں نے پڑھ کر کے سنائے ہیں اسی انداز میں اذان کو پڑھنا چاہیے۔ اگر کچھ کلمات آگے پیچھے ہو گئے ہو، جیسے کہ اشہد اللہ الہ جو لفظ ہے، اشہد اللہ الہ کا جو لفظ ہے، آپ نے اس جگہ پر اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، پھر اس کے بعد میں اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھ لیا، تو اب یہ کلمات صرف آگے اور پیچھے ہوئے ہیں۔ کیا ہوئے ہیں؟ کلمات آگے اور پیچھے ہوئے ہیں، تو پوری اذان کو واپس سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کو اس الفاظ کو جو آگے پیچھے ہوئے ہیں اس کو کھڑے ہو جائے، اور پھر جو پہلے والا لفظ ہے اس کو پڑھ لیں، اور پھر دوسرا والا یعنی اشہد اللہ الہ الا اللہ پہلا ہے، اور پھر اشہد ان محمد رسول اللہ دوسرا ہے، تو آپ اس کو پڑھ کر کے آگے جائیں گے تو یہ بھی الفاظ انداز میں پڑھنا صحیح ہے۔ حی علی الصلاۃ کہتے وقت دائیں جانب آپ کو اپنی گردن کو گھمانا ہے، یعنی سیدھی طرف آپ کو اپنی گردن کو گھمانا ہے، اور حی علی الفلاح کے وقت میں بھی آپ کو الٹی طرف اپنی گردن کو گھمانا ہے۔ صرف گردن گھمانا ہے، اپنے باڈی کو گھمانے کی ضرورت نہیں۔ اس طریقے سے آپ کو پورا گھومنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس طریقے سے گردن گھمائیں۔ حی علی الصلاۃ، اس طریقے سے آپ اپنی گردن کو گھمائیں، صرف گردن گھمائیں، باڈی نہ گھمائیں۔ حی علی الفلاح، یہ آپ کو گردن گھمانا ہے۔ اور فجر کی اذان میں جو حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم جو پڑھا جاتا ہے، یہ پڑھنا مستحب ہے۔ کبھی کبھی جو شروع میں نماز کے لیے آتے ہیں اور ان کو اذان دینے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، تو فجر میں خاص کر کے انہوں نے اذان کبھی سنی نہیں ہوتی، اور جب وہ فجر کی اذان پڑھنا چاہتے ہیں تو ہوتا کیا ہے، اکثر جو لوگ خواہش مند ہوتے ہیں اذان دینے کی لیکن فجر کا ان کو سسٹم نہیں معلوم ہوتا، تو وہ لوگ الصلاۃ خیر من النوم پڑھنا بھول جاتے ہیں۔ مگر اگر بھول گئے یہ کلمہ، اگر آپ بھول گئے تو کیا کریں؟ تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کلمہ پڑھنا مستحب تھا، یعنی اچھا کلمہ تھا پڑھنا۔ اگر بھول گئے تو خیر کوئی بات نہیں، اذان تو ہو گئی،
اذان میں الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے بہتر نماز ہے کہنا، یہ مستحب عمل کہلایا گیا ہے۔ اب ایسی صورت میں کوئی بڑا پہاڑ یا پھر کہیں اگر کسی نے فجر کی اذان میں یا پھر نیند کے غلبے کی وجہ سے وہ فجر میں اذان میں جو نا وہ الصلاۃ خیر من النوم پڑھ نہیں پایا، تو اب جو نا وہ باہر میں ہمارے جو مقتدی حضرات جو ہوتے ہیں وہ آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرے، کیسا عالم ہے، کبھی کبھی ہو جاتی ہے بھول، مگر یہ مستحب عمل ہے۔ مستحب کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر یہ پڑھ لیں گے تو اچھا ہے، اگر نہ پڑھیں گے تو کوئی گناہ بھی نہیں اور کوئی کفارہ بھی اس پر لازم نہیں ہوتا۔ اذان کو دوبارہ پڑھنا ایسا بھی مسئلہ نہیں ہے۔ اذان کہتے وقت دونوں کانوں کے سوراخ میں شہادت کی انگلی ڈالنا مستحب ہے، یعنی یہ بھی اچھا عمل ہے، اور اگر دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ لیں، دونوں کانوں پر ہاتھ جو نا رکھ لیں تو یہ بھی اچھا عمل ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یعنی اذان کے وقت میں دونوں کانوں کے سوراخوں میں انگلی ڈالنا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ مستحب، جو نا یہ اچھا عمل ہے، اچھا عمل ہے۔ اگر دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ لے تب بھی اچھا ہے، مگر کانوں میں سوراخوں میں انگلی ڈالنا زیادہ بہتر ہے۔ یعنی جو کانوں میں انگلیاں ڈالی جاتی ہیں نا، اس طریقے سے کان میں انگلی ڈال کر کے اذان پڑھنا بہتر، اس لیے کہ جو اذان کان میں انگلی ڈال کر کے پڑھی جاتی ہے وہ بلند آواز سے نکلتی ہے، زور سے نکلتی ہے، اسی لیے اس کو ہمارے علماء کرام نے، مفتیان اعظام نے اور شریعت کو ہم تک جو نا پہنچانے والوں نے جو نا لاگو کیا ہے۔ خیر، اذان کے بعد مؤذن اور اذان سننے والے مقتدی حضرات یا پھر اذان سننے والے مومن حضرات اذان کے بعد کی دعا پڑھ لیں۔ کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سیدنا محمدا الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ یاد رکھیں گے انشاءاللہ اذان کے بعد میں یہ آپ دعا بھی پڑھ لیں، اور انشاءاللہ رب العزت ہمارا یہ پروگرام اذان کے حوالے سے مزید آگے آپ کے سامنے پارٹ 3 بھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ہیرا اسلامک چینل کے ناظرین، میری گزارش ہے کہ یہ ضروری باتیں ہیں ہمارے قوم تک ہمیں پہنچانی ہیں، ہو سکے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ اذان کے متعلق معلومات حاصل کریں۔ پارٹ 3 میں اقامت کے حوالے سے مسائل اور اقامت کے ضروری باتیں، اور اس کے بعد اذان و اقامت کے اہم مسائل آپ کے سامنے سنائے جائیں گے۔ خدا کے واسطے اپنے نوجوان بچوں کو جو ہے آپ زیادہ سے زیادہ تربیت 10 سال 12 سال 15 سال 8 سال 7 سال کے بچوں کو کسی آوارہ بچوں میں کھیلنے نہ دیں، اس لیے کہ ماحول بڑا خراب ہے اور اپنی اولاد برباد ہو سکتی ہے، اور اس وقت پورے دنیا کے اندر ایک عجیب ماحول ہے نشے کا، اور بہت سارے بچے کم عمر میں نشے کے حوالے ہو چکے ہیں، نشے کی مصیبت میں پھنس چکے ہیں۔ میری آپ تمام حضراتوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل ہیرا اسلامک چینل دھارواڑ کو جو ہے دیکھتے رہیں، یہاں سے جو بھی آپ کے سامنے نصیحتوں کی باتیں آپ تک پہنچائی جائے، آپ ان نصیحتوں کی باتوں کو سنیں گے، اور امید کروں گا کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ میں رہ کر کے اپنے اس ویڈیو کو دیکھیں گے تاکہ ان کو بھی دین کی باتیں سمجھ میں آ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔